الحمد للہ رب العالمین۔ میں بچپن سے خواب میں پانی بہتا ہوا دیکھتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں، نہ ڈرو، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، بس لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے 3 دفعہ بائیں طرف پھونک دو۔ دوسرا عمرہ کرنے کے لیے اگر ہوٹل سے ہم احرام کی چادریں باندھ لیں، مسجد عائشہ چلے جائیں، وہاں جا کے پھر غسل کر کے احرام باندھ، وہاں دوبارہ غسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہرحال وہاں سے کریں اور 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے عمرہ کریں، ٹھیک ہے۔ بھئی ہوٹل سے جو جا رہے ہو تو صرف چادریں باندھی ہوئی ہیں نا، احرام تو نہیں۔ احرام تو تب ہے جب نیت کرو گے، لبیک بعمرۃ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک والملک لک۔ وتر کی نماز کی تیسری رکعت میں امام غلطی سے قنوت اس نے نہیں پڑھی، رکوع میں چلا گیا، کچھ مقتدی چلے گئے، بہرحال حنفی مسلک میں تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قنوت، دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، ان کے نزدیک سنت ہے، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں۔ حاملہ عورت جو ہے رمضان کے روزے رکھ سکتی ہے، بالکل رکھ سکتی ہے، کیوں عادیت ہے؟ حاملہ عورت باقی سارے کام کر سکتی ہے، روزے میں کیا تکلیف ہے؟ روزے میں تو اور اس کی صحت اچھی ہوگی۔ اگر ایک عورت نے رمضان کے 3 یا 4 مہینے کا حمل کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، دودھ پلانے کی وجہ سے دوسرے رمضان بھی روزے نہیں رکھ سکے، تو بالکل اس کو قضا کرنے پڑیں گے۔ یہ بہانہ ہے، حمل کے بعد پھر جب فارغ ہوگی تو اب کیا تکلیف ہے روزے رکھنے میں؟ روزہ رکھنے میں کون سا دودھ کم ہو جائے گا بیٹے کا، اور انشاءاللہ اور بڑھ جائے گا۔ یہ سب بہانے ہیں۔ شام کو جب بیٹھ کے 2 کلو گوشت کھا جاؤ گی، وہ کام نہیں کرے گا۔ ہمارے روزے تھوڑے ہیں، دن کو بھوکے رہتے ہیں، شام کو 3 مہینے کا کھانا کٹھے کھا لیتے ہیں۔ یہ کیا روزے ہیں؟ اللہ دعا کرو اللہ قبول کرے۔ حیض والی اور دودھ پلا، حیض والی عورت روزہ رکھ ہی نہیں سکتی، اس نے تو قضا کرنا ہے۔ دودھ پلانے والی عورت اگر اس کے بچے کو نقصان ہوتا وہ بعد میں قضا کرے۔ کہتی ہے جی کہ میں امریکہ سویڈن میں رہتی ہوں، میرا 1 سال کا بچہ ہے، اسے میں نے دودھ بھی پلاتی ہوں، ہمارے پاس روزہ جو ہے 22 گھنٹے کا ہوتا ہے، روزہ رکھ سکتی ہوں؟ دیکھیں اگر آپ کو روزہ رکھنے میں بچے کا دودھ کم ہو جاتا ہے پھر تو آپ اس کو بعد میں قضا کر سکتی ہیں، لیکن وہ ٹھنڈا ملک ہے، وہاں تو پتہ نہیں لگتا 22 گھنٹے گزرنے کا۔ تکلیف تو وہاں ہوتی ہے جہاں گرمی ہو، ٹھنڈے ملکوں میں تو بھوک تو لگتی ہے، پیاس تو لگتی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمت یہی کریں کہ روزے رکھیں آپ، اللہ بچے کا دودھ بھی انشاءاللہ پورا کر دیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر آدمی رکھنا چاہے نا جی، تو بچے کم از کم 8-8 10-10 گھنٹے سوتے ہیں، تو 22 گھنٹے میں 10 گھنٹے سو گیا تو باقی تو 12 گھنٹے بچیں گے، تو روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ کفارہ نہیں ہے، کفارہ ان کے لیے ہے جو ایسے مریض ہیں، بوڑھے ہیں کہ کبھی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تم بعد میں قضا کر لو جب بچہ بڑا ہو جائے۔ حاملہ عورت کے لیے اگر روزہ نقصان دیتا ہے تو نہ رکھیں، بعد میں قضا کریں۔ ہمارے محلے کی مسجد جو ہے گھر سے 400-500 فٹ دور ہے، مسجد شریف سے سپیکر کی تار ہم نے گھر میں لگائی ہوئی ہے، تو اسی سپیکر کی آواز پر امام کے پیچھے عورتیں نماز پڑھیں، نہیں ہوگی بالکل، تو آپ کو تار لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل تو پاکستان میں جا کے ٹی وی لگائیں تو حرم کی نماز بھی آ رہی ہوگی، تو پھر اسی امام کے پیچھے شروع ہو جائے، وہاں نہیں ہوتی نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نبی عطا فرمائے، اس کے لیے دعا قرآن میں ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا مانگا کریں۔ غلاف کعبہ کے نیچے سے دھاگے نکالیں بالکل ناجائز ہے۔